بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اردو آفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ٹائٹینک جہاز سے تو ہر انسان واقف ہے، لیکن اس بدقسمت جہاز کے بارے میں کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جن سے بیشتر لوگ اب تک لا علم ہیں۔ ٹائٹینک جہاز کو سمندری حادثات میں سب سے بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ حادثہ 15 اپریل 1912 کو رات 2:20 میں پیش آیا، جب ٹائٹینک اپنے سفر کے دوران ایک بہت بڑے سمندری تودے سے ٹکرا گیا تھا۔ یہ جہاز برطانیہ میں ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کی طرف جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ ٹائٹینک میں کل 2224 افراد سوار تھے، جن میں مسافر اور عملے کے لوگ شامل تھے، جس میں سے 1500 سے زیادہ لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ٹائٹینک کے بارے میں مزید معلومات جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ٹائٹینک کو اس دور کا سب سے محفوظ ترین جہاز کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا۔ یہ اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا اور اس کی اونچائی 90 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ اس کا وزن 53,000 ٹن تھا۔ اس جہاز کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی گئیں اور ہالی ووڈ کی مشہور فلم ٹائٹینک بھی اسی جہاز کے بارے میں بنائی گئی تھی۔ اس جہاز اور اس کے مسافروں کے بارے میں کافی ایسے راز ہیں جو لوگ شاید اب تک نہیں جانتے۔ ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹسن نے 1898 میں ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام دی ریک آف ٹائٹن تھا۔ اس کتاب میں ٹائٹینک حادثے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ اس ناول میں ٹائٹن نامی ایک جہاز کو ہو بہو ایسا ہی حادثہ پیش آتا ہے، اور ناول میں لکھے گئے تمام واقعات حیران کن حد تک ٹائٹینک کے حادثے سے مماثلت رکھتے تھے۔ پہلی چیز جہازوں کے نام تھے۔ ناول میں یہ نام ٹائٹن تھا جبکہ حقیقت میں ٹائٹینک تھا۔ ناول میں جہاز کا سائز بھی وہی تھا جو ٹائٹینک کا تھا، اور ناول میں جہاز اپریل میں ڈوبا تھا جبکہ حقیقت میں بھی یہ حادثہ اپریل میں ہی پیش آیا۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ٹائٹینک حادثے میں بچ جانے والی میلوینا ڈین وہ خوش قسمت خاتون تھیں جو اس حادثے کے بعد بھی 97 سال تک زندہ رہیں۔ ان کا انتقال 2009 میں ہوا تھا۔ حادثے کے وقت ان کی عمر صرف 2 ماہ تھی۔ خاموش فلموں کی امریکی اداکارہ ڈورتھی گبسن بھی ان 700 خوش قسمت لوگوں میں شامل تھیں جو اس حادثے میں بچ گئے تھے۔ بچ جانے کے بعد انہوں نے اس سچے واقعے پر ایک فلم بھی بنائی جس کا نام سیوڈ فرام دی ٹائٹینک رکھا گیا۔ ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کے بعد اس پہ بننے والی یہ پہلی فلم تھی۔ یہ فلم مئی 1922 میں ریلیز کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس فلم میں ڈورتھی گبسن نے وہی کپڑے اور جوتے استعمال کیے جو ٹائٹینک حادثے کے دوران انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ ٹائٹینک پہ موجود آرکیسٹرا کو اس حادثے کا ہیرو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تو اس کے بعد بھی 2 گھنٹے تک آرکیسٹرا میوزک بجاتے رہے تھے۔ اس کا مقصد اس وقت لوگوں کو پرسکون رکھنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حادثہ اس وجہ سے پیش آیا کیونکہ جہاز کا عملہ سمندری تودے کو بروقت نہیں دیکھ سکا۔ جہاز میں دوربینیں بھی موجود تھیں، لیکن اس حادثے سے کچھ ہی گھنٹے قبل ٹائٹینک کے سیکنڈ آفیسر کو بدل دیا گیا تھا اور وہ اس لاکر کی چابی عملے کو دینا بھول گیا تھا۔ اس چابی کو 2007 میں 90,000 پاؤنڈ میں نیلام کیا گیا۔ ٹائٹینک میں جان جیکب ایسٹر بھی تھے جو اس عہد کے سب سے امیر شخص مانے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 15 کروڑ ڈالر یعنی کہ موجودہ 3.5 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ وہ اپنی شادی کے بعد یورپ میں ہنی مون منا کے واپس جا رہے تھے کہ اس حادثے کا شکار ہو گئے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جان جیکب ایسٹر کی لاش کو حادثے کے بعد دریافت کر لیا گیا تھا اور اس وقت ان کی جیب سے $2,500 ملے تھے۔ ٹائٹینک میں وائلٹ جیسپ نامی ایک نرس تھی جنہیں خوش قسمت ترین اور بدقسمت ترین خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ وائلٹ جیسپ ٹائٹینک عملے میں نرس کے طور پہ مامور تھی۔ حادثے میں بچنے والوں میں ان کا نام بھی شامل تھا۔
لیکن ٹائٹینک جہاز سے بچ جانے کے بعد بھی انہوں نے اس کام کو جاری رکھا اور 1916 میں یورپین بحری جہاز برٹینک کے ڈوب جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں۔ ناظرین، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کہا جاتا ہے کہ بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی حفاظت کو سب سے پہلے یقینی بنایا جائے۔ جب ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس میں بھی عملے کو یہی کہا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے مردوں نے اپنی جان بچانے کے لیے خواتین کا روپ دھار لیا تھا تاکہ انہیں لائف بوٹس میں جگہ مل سکے۔ ٹائٹینک میں موجود تمام انجینئرز نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ 25 میں سے ایک بھی انجینئر زندہ نہیں بچ سکا۔ ٹائٹینک میں 2 بھائی ایڈمنڈ اور مائیکل بھی شامل تھے۔ ان کی عمر اس وقت 2 اور 4 سال تھی۔ ان بچوں کو ان کا باپ اغوا کر کے یہ سوچ کے ساتھ لایا تھا کہ شاید اس کی ناراض بیوی اس کے تعاقب میں امریکہ آ جائے اور وہ دونوں وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ حادثے کے وقت باپ نے مائیکل اور ایڈمنڈ کو لائف بوٹ پہ سوار کر دیا اور خود ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ ان دونوں بچوں کو بعد میں حکام نے تلاش کر کے ان کی ماں تک پہنچا دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ٹائٹینک کے بارے میں معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔